محترم حضرات، اللہ رب العزت کی انسان پر بے شمار عنایات ہیں۔ ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق میں انسان کو بنانا، پیدا کرنا، سب احسانوں سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اشرف المخلوقات کی حیثیت سے، پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی گزارنے کا مکمل ضابطۂ حیات عطا فرمایا۔ اس سے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اکرام اور تکریم کا مستحق قرار دیتے ہوئے زمین پر خلافت عطا فرمائی ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ پھر خلافت کا انتظام چلانے کے لیے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور آقا کریم نبی کریم علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام ہدایت لے کر آئے، اور ہدایت کی تکمیل اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ یہ ہدایت اللہ نے اہل ایمان کو بطور امانت کے سپرد کی۔ یہ اللہ رب العزت کا تحفہ جو اللہ انبیاء کرام کو عطا فرماتا تھا، اللہ نے انسانوں کو عطا کر دیا، عام انسانوں کو، نبی علیہ السلام کی امت کو۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث پھر ان لوگوں کو بنایا ہے کہ جنہیں ہم نے چن لیا ہے۔ اصطفاء جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چوائس ہے۔ اصطفاء کہتے ہی عربی زبان میں چوائس کو ہے۔ جب کوئی چیز اپنی پسندیدگی کی بنیاد پر جو ہے نا اختیار کی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے، تو یہ چوائس ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی آپ اس کو اس کی قابلیت اور اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر منتخب کرتے ہیں، یہ پھر چوائس نہیں ہوتا، یہ سلیکشن ہوتی ہے۔ پھر اس کے لیے عربی میں اجتباء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کی یہ بہت بڑی اللہ رب العزت نے عزت اور تکریم اور بہت بڑی عنایت اللہ کی اس کے اوپر ہے کہ اس کے لیے دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث نبی علیہ السلام کے بعد ان لوگوں کو بنا دیا جنہیں ہم نے چنا ہے، جن کا ہم نے اصطفاء کیا ہے، جن کو ہم نے خاص طور پر جو ہے نا اپنے اس کام کے لیے، اپنی اس کتاب کے لیے چوز کیا ہے، یہ بھی فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہیں منتخب کیا، تمہارے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اوپر ایک وقت خاص تک امت مسلمہ کے منصب پر فائز رکھا، اس کی خاص وجہ جو ہے وہ اللہ نے بتائی کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے ان کو پورے علم کی بنیاد پر منتخب کیا تھا، اختیار کیا تھا، ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی تھی۔ تو یہ جو صلاحیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ میں دو طرح کی ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے امت کو پسند کیا، آخری دور میں نبی علیہ السلام کی امت میں جن لوگوں کو پیدا فرما رہا ہے اللہ، وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی امت میں ان کو اللہ خصوصاً پیدا کر رہا ہے، یہ اللہ کا چوائس ہے۔ اور ان کے اندر اللہ نے صلاحیت بھی رکھی ہے۔ کس چیز کی صلاحیت رکھی ہے، کس چیز کی قابلیت رکھی ہے، کون سی چیز ہے کہ جس کو وہ اٹھا سکتے ہیں، جس کو اللہ نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ رکھ کر اطمینان ظاہر کیا ہے، وہ چیز ہے اللہ رب العزت کی وہ امانت کہ جو اللہ نے نبیوں کے سپرد کی تھی۔ جب نبیوں نے جو ہے نا وہ اس کو اٹھایا تو اس کا حق ادا کیا۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نبیوں کے بعد یہ امانت عطا کی ہے، یعنی امت مسلمہ،
وہ بھی اس کا حق ادا کریں۔ اب یہ قرآن کریم ہے جس کی قرآن کریم نے خود بے شمار مقامات پر تعریف اور صفات بیان فرمائی ہیں۔ اس کے اندر ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجائب رکھے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ ان عجائبات سے دنیا کی عقل ہمیشہ ہر صدی میں، ہر دور میں، ہر قرن میں حیران ہوتی رہتی ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے جو عجائبات ہیں یہ کبھی ختم ہونے والے قرآن کریم کے نہیں ہیں۔ تو یہ جو عجائبات ہیں جو قرآن کریم سے ظاہر ہو رہے ہیں، ان عجائبات کی جو دنیا ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ وہ کسی ایک فیلڈ میں انسانی زندگی کے اندر ظاہر نہیں ہو رہا، ہر فیلڈ کے اندر ہو رہا ہے۔ اور انسان کو اللہ رب العزت کے ایک ایک کلمے کی اہمیت کا اندازہ ایک بہت بڑے حادثے اور واقعے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ میں سے تقریباً تھوڑے سے بھی شعور والے جتنے لوگ ہیں جو 10-12 برس کے ہیں، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کرونا ہوا، ٹھیک ہے؟ کرونا ہوا اور کرونے نے پوری دنیا میں بغیر اعلان کے کرفیو لگا دیا۔ پوری دنیا کا یہ حال تھا کہ دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے، گھر پر کسی کو بلانے کے لیے تیار نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اور دنیا کے اندر لاکھوں انسانوں کی جو ہے نا وہ موت واقع ہو گئی، ہلاکت ہو گئی، صرف اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کرنے سے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں، دنیا کے سب انسانوں، زمین کے اوپر جو حلال اور طیب رزق پایا جاتا ہے اس کو کھانا۔ اب حلال شے تو وہ ہے جو کہ شریعت نے بیان کی ہے، طیب وہ ہے کہ جو انسانی طبیعت جو ہے وہ اس کو قبول کرتی ہے اور اس کے خلاف خبیث کو اپنے اندر سے، جب تک کہ آدمی زبردستی اس کے اوپر نہ جائے، اس کو انکار کرتی ہے۔ کسی بچے کو آپ، عام سادہ بچہ جس نے کچھ نہیں پڑھا، وہ اگر آپ کھانے کے لیے گلی سڑی چھ دیں تو وہ نہیں کھاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ چمگادڑوں کا یا کس چیز کا جوس ووس بنایا اور وہ بنا کر وہ سوپ بنا کر پیا، کیا کیا اللہ جانے۔ تو اس کے نتیجے میں زمین کے اوپر کیا ہوا؟ زمین کے اوپر تباہی آ گئی۔ اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی انسانوں نے۔ اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ پیو مگر صرف حلال اور طیب چیز۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے راستے پر نہ جانا۔ شیطان خبیث چیزیں کھاتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ شیطان جنوں میں سے، کان من الجن، تو وہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے تھا۔ اب جنوں کی خوراک کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنات آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں کو منع کریں کہ یہ ہڈیاں اور یہ جو گوبر ہے اور یہ چیزیں، یہ ان کو ہمارے لیے چھوڑ دیں، ہے نا، یعنی حدیث کے مفہوم کے اندر یہ بات شامل ہے۔ تو اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ناپاک اور خبیث چیزیں ان کے لیے ہے، اب وہ ناپاک اور خبیث چیزیں انسانوں نے استعمال کی۔ یہاں اللہ نے جنوں کا ذکر نہیں کیا تھا، یہاں انسانوں کا ذکر کیا تھا، اور انسانوں نے ایک ناپاک اور خبیث چیز کا سوپ بنایا اور وہ اس کو پیا، اور اس کے نتیجے میں پوری زمین جو ہے اس کے اوپر تباہی آ گئی۔ تو اللہ کے قرآن کے ایک حکم کے ٹوٹنے سے زمین جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ کے قرآن کے بے شمار حکم ٹوٹنا شروع ہو جائیں تو زمین کے اوپر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ زمین کے اوپر جو ہے وہ بربادی بڑھتی جائے گی جب تک کہ انسان قرآن کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہم نے قرآن جو نازل کیا ہے اس کے اندر شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ شفا کہتے ہیں بیماری کے علاج کو، جس چیز کے استعمال سے بیماری دور ہو جاتی ہے وہ شفا ہوتی ہے۔ اب انسانی وجود کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان میں بہت بڑی بیماری جو ہے وہ قلب کی بیماری ہوتی ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم سارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔
ٹھیک کام کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر جسم سارے کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا یاد رکھنا یہ دل ہے، اس کو درست رکھنے کی فکر کرنی ہے۔ تو اب یہ جو دل ہے اس کے اندر بڑی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ دل جو ہے وہ بیماریوں کا گڑھ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے جو بیماریاں بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں انسانوں کے لیے، وہ حسد کی بیماری، وہ کبر کی بیماری ہے، وہ کینے کی بیماری ہے، وہ بخل کی بیماری ہے، وہ نفرت کی اور بغض کی بیماری ہے، وہ حقد کی جو ہے نا وہ بیماری ہے، جو انسان کو جو ہے نا وہ اندر سے اندر جلا کے ختم کر دیتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے۔ یہ بیماریاں وہ ہیں کہ جو انسانی قلب کے اندر وہ بیماریاں ہیں جو دوسرے انسانوں کے سبب سے پیدا ہوتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اور وہ بڑی بیماریاں ہیں اللہ سے غافل ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ جو انسان اللہ سے غافل ہو جائے، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، وہ آدمی جو ہے اللہ کو یاد نہ کرتا ہو، اس کے دل کے اندر جو ہے جب غفلت پیدا ہو جاتی ہے تو نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ نفاق جو ہے وہ شرک کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے، کفر کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے، تو انسانی دل جو ہے وہ اندھیرے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کریم ہم پڑھتے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم ہماری بیماریوں کا علاج کرتا چلا جاتا ہے، اور خود بخود دل جو ہیں وہ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے بارش ہوتی ہے، بارش کا اپنا ایک جو ہے نا وہ لازماً امپیکٹ ہوگا کہ بارش جو ہے نا وہ موسم کو بدل دے گی، بارش جو ہے وہ ہوا کو ٹھنڈا کر دے گی، پانی جو گرے گا وہ مٹی کو دھو دے گا۔ اسی طریقے سے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو انسانی دل جو ہے وہ اس دھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک اپنی زندگی کے اندر ایک خاص یعنی تجربہ ہے، مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ بہت سے لوگ جن کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، جن کو عربی زبان کا ایک لفظ بھی معلوم نہیں ہے، آج کل جو ہے نا جدید تعلیم یافتہ طبقے میں یہ بیماری بہت عام ہو گئی نا، وہ کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا فائدہ ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو کہ جنہیں کچھ بھی نہیں ہے قرآن پاک کے ایک لفظ کا بھی، ایک حرف کا بھی مطلب معلوم نہیں ہے، ان کو قرآن پاک کی تلاوت جو کہ بغیر سوچے سمجھے بچپن سے پڑھا دی گئی کرتے ہوئے زار و قطار روتے دیکھا ہے، ان کی زندگیاں صالح زندگیاں بسر ہوتے دیکھا ہے، ان کی زندگیوں میں کوئی شر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھتے تھے، قرآن ان کو دھوتا رہتا تھا۔ اب قرآن پاک جو ہے وہ اس کا آپ بیونڈ دی مائنڈ جو اس کا اثر ہے اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ انسانی زندگی کا عام تجربہ ہے۔ یعنی قرآن کریم کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ آپ سمجھ کر پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کے دل کو جلا ملتی ہے، ذہن کو جلا ملتی ہے، اس سے آپ کو بڑی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر آپ قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں، آپ کو قرآن کا مطلب نہیں آتا، آپ ترجمے کے حافظ نہیں ہیں، تو آپ کو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے فوائد ہیں اور بہت بڑے بڑے فوائد ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کے بہت بڑے بڑے فوائد ہیں۔ قرآن انسانی روح کے لیے نازل ہوا۔ روح جو ہے اس کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا قرآن ہے۔ روح کی غذا اللہ کا نام اور اللہ کا کلام ہے۔ آپ اللہ کا جتنا نام لیں گے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجئے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کا نام لیا۔ اللہ کا نام لینا، بعض ایسے بھی فنکار پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ ہے، جی اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ آپ میرا نام یاد کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ اس شخص کی بات نہ مانیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جو ہمیں یاد نہیں رکھتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے شفا بنا کر نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جو کہ شفا کے طور پر اتری ہے۔ تو جب یہ قرآن جو شفا کے طور پر نازل ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوگا، ہماری زندگی بیماری سے بھری ہوگی۔ ہماری زندگی میں شفا کہاں آئے گی جب قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہوگا؟ قرآن کو اپنی زندگی کے اندر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں داخل کریں،
میں آپ سے ایک یعنی اپنا وہ شیئر کرتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے اس کا حاصل مطالعہ، کہ جب میں سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا، پہلی دفعہ تحقیقی مطالعہ جب میں نے سیرت کا شروع کیا، تو اس وقت جو ہے وہ مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو قرآن کے گرد گھومتی تھی۔ جتنی بھی جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی زندگی ہے، اس کا پیوٹ اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ قرآن ہے۔ دیکھیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن میں تو ذکر ہوا 1/3 رات کا، 2/3 رات کا، ٹھیک ہے نا، آدھی رات کا یہ قرآن پڑھتے تھے۔ لیکن مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ ظاہر مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن جن لوگوں نے سنا ہوا ہو تہجد کے اندر، تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پھر سنیں، لیکن آپ مدینہ میں زیادہ تر اپنے حجرے میں تلاوت فرماتے، کبھی کبھی آپ باہر مسجد نبوی کے اندر بھی تشریف لاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے پہرے پر ہوتے تھے، آپ کے خادموں میں سے تھے، تو وہ چلے گئے، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے۔ تو آپ نے ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ ختم، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران ختم کی، تیسری رکعت کے اندر سورہ نساء ختم کی، چوتھی رکعت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا شاگرد بھول گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ذکر سورہ مائدہ کا کہا تھا، ترتیب میں تو مائدہ آتی ہے، یا سورہ انعام کا۔ اگر مائدہ ہے تو 6.25 پارے ہیں، اگر انعام ہے تو 6.5 پارے ہیں 4 رکعت کے اندر۔ یا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے تہجد کی، غالباً سردیوں کے دن ہوں گے نا، اس لیے کہ اتنی طویل قرات تو انہی میں ہو سکتی ہے، اور اگلی 4 رکعت بھی پڑھنی ہے، آپ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے تہجد کی۔ اس کے بعد پھر رات کی تہجد کی نماز کے بعد صبح فجر میں صحابہ کہتے ہیں 40 سے 60 آیتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت میں تلاوت فرماتے تھے جب آپ فجر کے فرض پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ناشتے کے بعد صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے۔ بدھ کا دن خواتین کے لیے اور باقی دن جو ہے نا جمعے کے علاوہ وہ مردوں کے لیے تھے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی جا کے 7 آیتیں سیکھتا، پھر جب وہ ان پر عمل درآمد کر لیتا پھر اگلی 7 آیتیں جا کر سیکھتا، کوئی 10 سیکھتا۔ اتنی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو قرآن سکھاتے تھے، قرآن اس کو یاد بھی ہو جاتا تھا اور وہ اس کو سمجھ بھی لیتا تھا اور اس کے اندر آنے والے احکامات پر عمل بھی کرتا تھا، پھر وہ جاتا تھا۔ ہماری زندگیوں میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، ہم نے ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قرآن پاک کے اپنے آپ کو یعنی متعلقین کہتے ہیں۔ کچھ تو قرآن کو سمجھنے کا کام کرتے ہیں، کچھ صرف پڑھنے کا کام کرتے ہیں، اور عمل درآمد کا کام اللہ کرے کہ کرتے ہوں تو وہ عمل درآمد کا کام علیحدہ سے کرنے والے جو ہے نا وہ ملتے بہت کم ہی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب اپنے شاگردوں کو کیا سکھاتے تھے؟ قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کو سمجھو، قرآن کریم پر عمل کرو، اب آ کر اگلا سبق لو۔ پھر اس کے بعد وہ آ کر اگلا سبق لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، آپ ان کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، صحابیات آتی تھیں، سکھاتے پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دوپہر کا قیلولہ فرماتے، پھر آپ کے پاس ظہر کے بعد وفود آتے، ظہر سے لے کے عصر تک وفود آتے۔ ان وفود کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بات آپ کو ہر حدیث کی کتاب میں ملے گی۔ کیا ملے گا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض علیہ یا عرض علیہم الاسلام، واحد ہو یا جمع ہو، فرمایا عرض علیہ الاسلام وقرأ علیہ القرآن، اسلام پیش کیا کہ یہ اسلام ہے، اور قرآن پڑھ کر سنایا کہ یہ قرآن میرے اوپر اللہ نے نازل کیا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مسلسل تبلیغ کا محور جو تھا وہ قرآن کریم تھا، اور آپ نے اپنی امت کو بھی جو حکم دیا تبلیغ کا تو یہی فرمایا۔ آپ کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیۃ، میری جانب سے پہنچاؤ خواہ ایک آیت پہنچا سکو۔ اصل ذمہ داری تبلیغ جو ہے وہ ہے کس چیز کی؟ قرآن کریم کے پہنچانے کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے آپ اسے پہنچا دیجئے، تو وہ قرآن نازل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں آپ، کہ آپ کی زندگی کا جو محور ہے نا وہ قرآن کریم۔ اچھا یہ تو وہ باتیں کہ جو پڑھنے کی ہیں اور پڑھانے کی ہیں۔ جب آپ فیصلہ کرتے تھے، فیصلہ کس چیز سے کرتے تھے؟ قرآن کریم سے۔ اللہ کا حکم یہی تھا، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے آپ پر اتارا اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی مقام عطا کرتے تھے تو اس کے لیے معیار کیا بنایا ہوا؟ قرآن کریم۔ اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کیا تھا؟ قرآن تھا۔ قرآن کریم جس کو جتنا زیادہ یاد ہوتا تھا اس کو آپ اتنا آگے رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ میں حیران ہو گیا یہ بات پڑھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہداء کا جنازہ جو ہے وہ پڑھایا اور شہداء کی ترتیب سے قبریں جو ہے نا وہ رکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو میرے زیادہ قریب رکھو، اس کو پہلے رکھو، اس کے بعد اس سے زیادہ والا، اس سے کم والا، پھر اس کے بعد دور تک، مطلب دور تک وہ شخص گیا کہ جس کو قرآن جتنا کم یاد تھا، اور جو آپ نے جو شخص جس کو زیادہ یاد تھا اس کو آپ نے اپنے قریب رکھا اس شہید کو۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس بات پر یعنی آپ سوچ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو محور کیا تھا؟ قرآن تھا۔ اب میری اور آپ کی زندگی کا محور جو ہے وہ کیا قرآن ہے؟ ہماری زندگی قرآن کے گرد بسر ہو رہی ہے۔ ہم قرآن کریم کو سوچتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹ جو آج کل بڑا شور ہوا، ریاست مدینہ کا، اور ایک شخص یہ کہتا رہا کہ بھئی ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا، ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی تھی، لیکن ریاست مدینہ میں انگریزوں کا قانون نہیں تھا، ریاست مدینہ میں اللہ کا قانون تھا۔ تو جو مسنگ لنک ہے نا، وہ بات یہ ہے کہ بھئی ریاست مدینہ کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں تھی، ریاست مدینہ میں اللہ کے قانون کی حکمرانی تھی۔ اللہ نے اپنے قرآن کو کیا بنا کر نازل کیا ہے؟ دستور بنا کے نازل کیا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، یہ قرآن جو ہے ایک حکم عربی ہے۔ جب آپ نے دستور بنایا تو اس دستور کے اندر جو ہے وہ سب سے بلند ترین چیز یہ ہے کہ قرآن ہر شے پر حاوی ہے۔ کوئی بھی قانون آپ خود بنا دیں، آپ کے صحابہ بنا دیں، آپ کوئی دستور کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ طے کر لیں، کوئی معاہدہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ایک بات طے ہے کہ جب اللہ کا کلام اس کے اوپر سے آ جائے گا، انڈورس کر دے گا تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر اس نے اس کی تصدیق نہ کی، اس کو منسوخ کیا تو یہ منسوخ ہے۔ یہ بات جو ہے یہ آپ کے آئین میں نہیں پائی جاتی۔ پاکستان کیا، دنیا کے اندر جس ملک کا بھی آئین قرآن اور سنت نہیں ہے، اس کے اندر یہ شق اگر موجود ہے کہ بھئی جو کچھ بھی قرآن اور سنت کے خلاف ہے وہ خود بخود منسوخ ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ آٹومیٹیکلی نل اینڈ وائڈ ہے۔ اگر یہ بات موجود ہے تو وہاں قرآن کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن اگر یہ بات موجود نہیں ہے، جیسے کہ پاکستان میں نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے ارد گرد کے بہت سے ممالک میں نہیں ہے، تو وہ پھر اسلام نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی یہ ہے کہ دستور جو ہے وہ اسلامی ریاست کا وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اسلامی ریاست کے قوانین جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اسلامی ریاست کے جو قوانین ہیں وہ قرآن اور سنت کے یعنی خود ہیں۔ قرآن اور سنت کے بارے میں ہمارے یہاں ایک دھوکہ یہ بھی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ بآسانی سے سمجھ لیں گے بات کو۔ ایک دھوکہ ہمارے یہاں دستور میں ہے درج، وہ علماء کو اور دینی جماعتوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا گیا۔ وہ کیا ہے دھوکہ؟ اس کو بھی سمجھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ آپ نے سنا ہوگا، بہت کثرت سے یہ بات کہی جاتی ہے، سنی ہے نا، کہ پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ دین ہے؟ آپ اسے دین سمجھتے ہیں؟
یہ اسلام ہے۔ یہ تو تیسرے نمبر کی چیز ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت خود دستور ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ قرآن اور سنت کے کیا قرآن اور سنت میں خود قانون موجود نہیں ہے؟ قرآن اور سنت میں بھی تو قانون موجود ہے نا۔ وہ قانون جو ہے اس کے نفاذ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ جو کچھ قرآن اور سنت میں ہے وہ ایز اٹ از نافذ ہے۔ عدالتیں اس کا انکار کر رہی ہیں، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس کے بعد یہ بات ہے کہ اگر قرآن اور سنت اور ان کی رہبری میں بنے ہوئے قوانین جو مسلمان 1400 سال میں ہوا کے اندر تھوڑی رہے، اسلام آپ کے پاس اڑتا ہوا آ گیا۔ 1400 سال تک مسلمانوں نے اسلام پر عمل نہیں کیا، نہ قرآن پر عمل کیا، نہ سنت پر عمل کیا، نہ قرآن اور سنت سے جو ہے نا وہ فقہ اخذ کی۔ فقہ کہتے ہیں قانون کو۔ یہ ڈائریکٹ آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے پاکستان کی اسمبلی پر۔ بھائی پہلے تو یہ کہو کہ قرآن اور سنت جو ہے ہمارا دستور ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دستور جو ہے وہ ایک علیحدہ لفظ ہے جی، وہ تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ بھی آ جاتا ہے۔ سوشل کانٹریکٹ قرآن کریم کے اندر جو ہے نا وہ پاکستانی محکموں کا نہیں بنا ہوا ہوگا، تو ٹھیک ہے آپ سوشل کانٹریکٹ کا رکھیں، اس کے اوپر لکھیں کہ یہ سپرا کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ ہے قرآن کریم اور سنت رسول۔ ان کو جو ہے نا جہاں پر یہ آ جائیں گے وہاں پر نیچے جو کچھ بھی ہے وہ منسوخ ہو جائے گا۔ منسوخ ہونے کی شرط آپ نے نہیں رکھی۔ دوسری بات جو ہے وہ آپ نے کیا کیا کہ قرآن اور سنت جو ہے ان کے بجائے آپ نے جو ہے نا وہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی جو کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر، لطیفہ سنو لطیفہ، انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر محنت کرے گی کہ اس کو قرآن اور سنت کے مطابق اگر پائے گی تو پھر وہ چھوڑ دے گی، اور اگر نہیں تو پھر اس میں امینڈمنٹ تجویز کرے گی۔ اس انتہائی فیوٹل قسم کی ایکسرسائز کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی قانون نہیں ہے۔ مسلمانوں نے 1400 سال تک بغیر قانون کے دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ ان کی ریاستوں میں اسلام نہیں ہوتا تھا، قرآن نہیں ہوتا تھا، آئین نہیں ہوتا تھا، قانون نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ایک تماشا ہے نا، ایک طرفہ تماشا ہے کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل جو کہ علماء کو رشوت دینے کے لیے جو ہے نا وہ بنائی گئی ہے، وہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ قانون جو ہے یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں یا اس کے خلاف ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بھی مزیدار بتاؤں، یہ بھی اگرچہ بہت ناقابل قبول بات تھی، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی اللہ نے وہ بندے لے جا کر بٹھا دیے کہ جنہوں نے سر توڑ جد و جہد کر کے جو ہے نا وہ جب فائنل رپورٹ تیار کی نا اقبال احمد خان کے زمانے میں 1995 میں، انہوں نے 2400 قوانین 2390 قوانین کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی رائے دی۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جناب یہ 700 قوانین جو ہے نا جی ان کا تو اسلام سے تعلق نہیں ہے، مثبت منفی۔ باقی جو ہیں قوانین ان کے اندر یہ باتیں اسلام کے خلاف پائی جاتی ہیں، انہیں ختم کر کے ان کے اندر اسلام کے مطابق باقی باتیں داخل کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ 1995 سے اب 2025 گزر گیا، کتنے سال گزر گئے؟ 30 سال، 30-31 سال سے وہ فائنل رپورٹ جو ہے ان اٹینڈڈ پڑی ہوئی ہے۔ کوئی اسمبلی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، وفاقی قانون ہو یا صوبائی قانون ہو، انہوں نے اس کو چھوا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں چھوا کہ بھائی اسلام نافذ کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک منافقت ہے اور ایک شرکیہ کیفیت ہے کہ اللہ بھی جو ہے نا وہ ہمارا حاکم اعلیٰ ہے اور پارلیمنٹ بھی حاکم اعلیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حاکم اعلیٰ کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ نے آرٹیکل 238 کے اندر 238-39 کے اندر اپنے پاس یہ اختیار محفوظ رکھا ہے کہ بغیر کسی ایکسیپشن کی کہ وہ جس قانون کو چاہے منسوخ کر سکتی۔ بات سمجھ آئی؟ پارلیمنٹ جس قانون کو چاہے منسوخ کر سکتی ہے، آئین کی جس شق کو چاہے ایمنڈ کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ فار دا ریموول آف دا ڈاؤٹ، آپ کی ہر غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم یہ لکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اس اختیار پر کوئی چیک نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ یعنی آپ قرآن اور سنت کی قدغن بھی اس پر عائد نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا ہو تو ٹھیک ہے، آپ دھوکہ دیتے رہیں، لیکن اگر آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور آخرت میں آپ کو ان کے جب جواب دینے ہیں ان ساری باتوں کے، تو پھر
دوبارہ اس کا جائزہ لے کر اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اسلام جو ہے نا وہ قبول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں سخت بات لگتی ہے لیکن حق تو یہی ہے، جو اسلام قبول کرے گا وہی جنت میں جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ جو دن ہوتا ہے ہمارے ہاں بڑا مبارک دن ہے کہ یہ جو بچے ہمارے ماشاءاللہ انہوں نے 2 بچوں نے حفظ کیا، قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ان کی، اور اللہ کے فضل سے رمضان المبارک سے پہلے ہو گئی۔ تو اب یہ کم از کم سنانے کے ایک پوزیشن میں ہے، محسن سے سننا ہے ضرور، اور ایک جو ہے نا وہ سننے کی پوزیشن میں بھی آ گیا ہے ماشاءاللہ، کچھ نہ کچھ گھر پر ان سے بھی سننا ہے۔ تو جو ہے نا ماشاءاللہ شہیر صاحب سے، تو یہ بہت بڑی ان دونوں کے خاندانوں کی خوش نصیبی ہے، اور ان کی اپنی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے گھر والے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنا گھر والا بنا رکھا ہے۔ ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے اس کے گھر والوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا حیران ہو کے کہ قالوا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں؟ فرمایا کہ ہم اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل قرآن ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں جمع کیا ہے۔ وہ اللہ والے بھی ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں، اور اللہ کے خاص الخاص لوگ ہیں۔ جیسے انسان اپنے گھر والوں کی فکر کرتا ہے نا، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کی فکر کرتا ہے جو قرآن کا ادب کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن کے یعنی ہر بات کو ساری چیزوں کے ساتھ ملا کر دیکھا جاتا ہے نا، جیسے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 باتیں ہیں نا وہ اللہ رب العزت کے بڑے اور بزرگ تسلیم کرنے کا حصہ ہے۔ اگر آپ اللہ کو بڑا مانتے ہیں، ان من اجلال اللہ تعالی، 3 باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی، وہ اللہ کو بڑا ماننے کا حصہ ہے۔ آپ اللہ کو بڑا مانتے ہیں تو اکرام ذی السلطان المقسط، کہ جو اکرام ذی الشیبۃ المسلم، پہلے فرمایا کہ جو بوڑھا مسلمان ہے اگر آپ اس کی تکریم کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو بڑا مانتے ہیں۔ اگر آپ نے بوڑھے مسلمان کی عزت نہیں کی، اس کی تکریم نہیں کی، تو آپ نے اللہ کو بڑا نہیں مانا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور وہ شخص کہ جو مسلمانوں کا حکمران ہو اور انصاف قائم کرتا ہو، اس کی عزت اور تکریم کرنا یہ اللہ کو بڑا ماننے میں سے ایک ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِكْرَامَ حَامِلِ الْقُرْآنِ لَا الْغَالِ فِيهِ وَلَا الْجَافِ عَنْهُ، فرمایا کہ اور وہ جو شخص قرآن کریم کا حامل ہے، جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر جمع کیا ہے، اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا، حافظ صاحب کو حافظ صاحب کہہ کر ان کو گالی نہ دینا، حافظ صاحب کو حافظ صاحب کہہ کر عزت کے ساتھ بلانا، یہ جو ہے جس نے ان کی عزت کی ہے، اکرام حامل القرآن، وہ آدمی جس نے قرآن کریم کو اٹھا رکھا اپنے سینے کے اندر، لا الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، لیکن ایسے نہیں اٹھا رکھا اس نے، وہ اس کے اندر غلو کرنے والا نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر جفا کرنے والا بھی نہیں ہے۔ حافظ کا جفا جو ہے نا قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ قرآن کو پڑھے ہی نہیں۔ رمضان کے آنے تک قرآن پاک سے کوئی تعلق ہی نہیں، رمضان آیا تو قرآن پاک کھل گیا باقیوں کی طرح۔ تو یہ بات جو ہے نا اس میں غلو نہ کرے اور اس کے اوپر جفا نہ کرے، یہ حافظ کی ذمہ داری ہے کہ حافظ جو ہے وہ سارا سال اللہ کی اس نعمت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے، یہ یاد رکھے کہ اس نے روزانہ قرآن پاک کو 2 پارے 3 پارے پڑھنا ہے۔ اگر 2 پارے یا 3 پارے وہ قرآن کریم کو روز پڑھے گا نا تو پھر وہ رمضانی حافظ نہیں ہوگا، پھر جب بھی آپ اس سے سنیں گے، جہاں سے بھی سنیں گے آپ کو سنائے گا۔ لیکن اگر وہ آدمی جو ہے نا وہ کبھی کبھار قرآن کھولنے والا ہوگا تو یہ تو اس نے قرآن پر جفا کی ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ جو جفا کر رہا ہے قرآن کریم کا ادب نہیں کر رہا، تو قرآن پر ظلم کر رہا ہے، وہ ادب تو نہیں کر رہا۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے اوپر ظلم نہیں کرنا، قرآن کریم کا کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے۔ قرآن کریم کے لیے اللہ نے جو مہینہ تجویز کیا ہے حافظ صاحب، وہ ہے رمضان المبارک، ٹھیک ہے نا؟
یہ رمضان آتے ہی آپ لوگوں کے لیے ہے تاکہ آپ لوگ اچھے حافظ بن جائیں اور آپ لوگوں کو قرآن یاد رہے اور آپ بھولے نہیں. اسی لیے تو رمضان آیا ہے، اللہ نے قرآن رمضان میں نازل کیا ہے. تو رمضان کے اندر تو آپ کا اس کے ساتھ عشق جو ہے یہ بہت ہی بلندیوں کے اوپر ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ظاہر بات ہی اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے. اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں اور پھر قرآن کو عشق کے ساتھ پڑھیں، عشق کے ساتھ پڑھیں. قرآن کریم کو محبت کی آگ لگا کر اپنے سینے میں پھر پڑھیں، پھر آپ کو جو ہے نا قرآن کریم عجیب ہی نفع دے گا. لیکن اگر آپ قرآن کریم کے ساتھ عشق نہیں کریں گے، آپ قرآن کریم کی جو ہے نا محبت میں وہ آپ اپنے سینے کے اندر آگ نہیں بھریں گے، محبت کی آگ، پھر آپ قرآن کریم سے صحیح نفع نہیں اٹھا سکیں گے. قرآن کریم کو یاد کرنا ہے تو قرآن کا حق بھی ادا کرنا ہے. اور حافظ پر قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ کم از کم 2 پارے 3 پارے روز پڑھے. یہ حافظ کے اوپر حق ہے. تبھی تو وہ اللہ والوں میں سے بنے گا، تبھی تو وہ اللہ، دیکھو نا مسلسل دن میں وہ قرآن پڑھتا رہے گا تو اللہ کی توجہ اس کی طرف رہے گی، ظاہر سی بات ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی زمین پر ایسی نہیں ہے کہ جس کی آواز ہو اور اللہ اس کو اتنی دلچسپی سے سنے جتنی دلچسپی سے اچھے قاری کے قرآن کو اللہ سنتا ہے. وہ قرآن کریم کا اللہ خود بھی قرآن کریم سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں. اور جو بھی اللہ والا ہوتا ہے وہ قرآن سے بڑی محبت کرتا ہے اور خود قرآن بھی ان سب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کریں، راتوں کو بھی قرآن پاک اٹھ کر پڑھیں اور دن کو بھی اپنے قرآن سے جگمگا دیں، روشن کر دیں ہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے گھر والے ہوتے ہیں. اب آپ جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں میں سے اللہ کے گھر والے ہو گئے، ٹھیک ہے. اور اب آپ کی طرف اللہ کی ایسی توجہ ہے جیسے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے اوپر توجہ دیتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے کہ ان کو کس مقام تک پہنچانا ہے. تو اس بات کی فکر بھی رکھنی ہے. اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ. اور پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان حافظ قرآن ہو جائے، یہ حافظوں کو میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اچھا یہ دونوں کان لگا کر سنو میری بات کو، میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آدمی حافظ قرآن ہو جاتا ہے اس کے اندر غصہ تیز ہو جاتا ہے، غضب شدید ہوتا ہے، اس کا غصہ تیز ہو جاتا ہے. یہ بات عام ہے، دیکھی گئی ہے. قاریوں کا بھی غصہ، حافظوں کا بھی غصہ بہت تیز ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ قرآن کریم کی گرمی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے تو اس کے سینے کے اندر جو بھی چیز چلی گئی ہے وہ تمام علوم نبوت تھے جو اس نے اپنے سینے کے درمیان جمع کر لی. نبیوں کے سارے علوم قرآن میں، اور قرآن کو اس نے اپنے سینے کے اندر جمع کر لیا. اب وہ بہت بڑی شے جو ہے نا اس کا حامل ہو گیا. تو فرمایا کہ اب اس کو جاہل آدمی کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا چاہیے. ایک آدمی آپ کے ساتھ جہالت سے پیش آتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ جہالت سے پیش آئیں تو پھر آپ نے تو حفظ جو ہے نا اس کا قدر ہی نہیں کی. اگر ایک آدمی آپ پر غصہ کرے، آپ جواب میں اس کے اوپر غصہ نہ کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قرآن کریم کی گرمی ہے، اس گرمی کے لیے یہ آپ کے اندر اللہ نے اپنی عشق کی آگ روشن کی ہے. اس سے جو ہے نا وہ آپ کو اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اللہ رب العزت کے انتہائی قریب ہو جائیں گے آپ جب قرآن کریم کے ساتھ آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا. تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آگ جلا نہ دے آپ کو. درود شریف کی کثرت رکھیں گے، درود شریف کی کثرت رکھیں گے. درود شریف جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ پڑھیں گے، قرآن کریم کی جو گرمی ہے نا وہ ایسے ہو جائے گی جیسے کہ تربوز کے ساتھ آقا جو ہے نا وہ کھجور کھاتے تھے، دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کر جو ہے نا ان کو معتدل کر دیتے تھے. تو کسی ایک طرف نہیں چلے جاتے، بعض لوگ ایک ہی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ دوسری طرف جو ہے نا اس سے نقصان ان کو ہو جاتا ہے. تو یہ میں آپ کو حافظ قرآن جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حفاظ کرام، ان کو عرض کر رہا ہوں کہ درود شریف کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں.
اور زیادہ کثرت سے پڑھیں۔ جتنا درود آپ کثرت سے پڑھیں گے اتنا آپ کے اندر قرآن کریم کے فہم میں اور آپ کے اوپر قرآن کریم کی بصیرت میں اضافہ ہوگا۔ یہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اقرؤہم، میری امت میں قرآن کریم کا سب سے بڑا قاری جو ہے نا وہ ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صاحب۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ تمہارا جو معمول ہے ذکر کا، اذکار کا، دعاؤں کا، اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے، یعنی درود کتنا بھیجتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا وقت جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اس میں اتنا جو ہے نا وہ آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا کرتے ہو، اگر بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایسا کروں کہ 3/4 باقی اذکار کروں، 1/4 آپ پر درود پڑھوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھا ہے، اور بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں 1/3 جو ہے نا وہ کرتا ہوں آپ پر اور 2/3 کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، بڑھا دو تو اور بھی اچھا۔ یہاں تک کہ آپ نے ان کو یہاں پہنچا دیا کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، باقی اذکار میں چھوڑ کر، وہ بھی اذکار جو اللہ کا ذکر ہے، دعا ہے، اور درود شریف بھی بیسیکلی اللہ سے دعا ہے۔ درود شریف جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ آپ نے انسانیت پر جو احسان کیا ہے اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، تو آپ کو جو ہے نا وہ جواب اللہ ہی دے گا، آپ کو جو اس کا صلہ ہے وہ اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے درود شریف ایک دعا ہے، جتنی کثرت سے آپ اللہ سے، اللہ کے حبیب کے حق میں دعا کریں گے اتنی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو آدمی جو ہے نا وہ میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھے گا، اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 مرتبہ اس پر صلوات اتریں گی۔ تو یہ جو ہے درود شریف، یہ اس مزاج کو معتدل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جو ہمارے یہاں حفاظ کرام کی پٹائی کے قصے مشہور ہیں اور جو قراء حضرات جو ہے نا وہ سر کھول دیتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ میں عام طور پہ ان سے پوچھتا ہوں جا کر کہ آپ کی زندگی میں جب قریبی کوئی ہوتا ہے، ظاہر ہے دور کا کوئی آدمی جو، اس سے تو آدمی نہیں پوچھ سکتا کہ وہ بچے کو بری طرح سے اگر وہ پیٹ رہا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، تو تم نے اپنی زندگی میں درود شریف کا کتنا حصہ رکھا ہوا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ دن میں ایک تسبیح بھی درود شریف کی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کی زندگی میں، قاری صاحب کی زندگی میں درود شریف کی ایک تسبیح بھی نہیں ہے پورے دن کے اندر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ غیر معتدل ہو جانا ہے نا۔ تو اس لیے اتنا بڑا آپ پر اللہ نے انعام کیا ہے اور اتنا بڑا احسان کیا ہے، تو جس کے ذریعے سے کیا ہے اس کو بھول جانا اور اس کے حق میں اللہ سے دعا نہ کرنا، یہ جو ہے نا یہ بات یہ اچھی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، آپ کو میں نے وقت تو آج بہت سارا لے لیا، لیکن حفاظ کرام جو ہے نا یہ دوبارہ پھر ہمیں ملتے بھی نہیں ہیں۔ پھر ان کی جو مصروفیات ہوتی ہیں، ان مصروفیات میں ہمارا حصہ کم ہی ہوتا ہے۔ تو یہ میں جاتے جاتے آپ کو چند نصیحتیں کر رہا ہوں، جتنے بھی حافظ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ بیٹا ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے اوپر جفا نہیں کرنی۔ جفا سمجھتے ہو نا شہیر؟ جفا کے کیا معنی؟ ظلم۔ قرآن پر ظلم نہیں کرنا بیٹا، قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، آپ نے اب اس احسان کا حق قرآن کو پڑھ کر ادا کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ درود شریف کا خصوصی اہتمام کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو ابھی آپ نے پڑھا ہے بغیر سوچے سمجھے، الحمدللہ یہ عمر ایسی ہی ہے کہ اس میں آدمی جو یاد کر لیتا ہے نا، جو بچپن میں لکھ جاتا ہے وہ پتھر کے اوپر لکھا ہوا ہوتا، ساری زندگی مٹتا نہیں۔ تو اب آپ نے جو ہے نا وہ اس کو خوب پختہ کر لینا ہے، اس کے بعد پھر ترجمہ کو پڑھنا ہے، ترجمے سے پڑھ کر اس کو سمجھنا بھی ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے سنت بیان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہم ویسے تربیت نہیں کر سکتے، ہماری مجبوریاں ہیں، لیکن ہم ان پر اللہ سے شرمندہ ہیں کہ تربیت صحیح یہی ہے کہ 10 آیتیں سکھائیں، وہ یاد بھی کر لیں، ان کو سمجھ بھی لیں،
اور پھر ان آیتوں کے مطابق جو ہے جو اس میں احکام آئے ہیں ان کے مطابق عمل بھی کریں. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں، اور یہ مثبت ہیں کرنے کے کیا کام بتائے ہیں؟ قرآن کو پڑھتے رہنا ہے، درود شریف کو پڑھتے رہنا ہے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے آپ نے ترجمہ وغیرہ بھی بعد میں سیکھنا ہے تاکہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو. اور جو کام نہیں کرنے وہ کیا ہے؟ کسی جاہل کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا ہے، کسی غصہ کرنے والے کے اوپر جواب میں غصہ نہیں کرنا ہے. یہ حافظ کا مقام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو حافظ قرآن ہیں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ہم پر ایسے حکمران لائے کہ جو قرآن کو اپنا امام بناتے ہوں، جو قرآن کی ہدایت اور اس کے آئین اور دستور کو تسلیم کرتے ہوں، اور منافقین سے اور مشرکین سے اللہ ہماری جان چھڑائے. کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ حکمرانوں کے ذریعے سے انسان کو جو عطا کرتا ہے، قوم کو جو عطا کرتا ہے، وہ عام عالم کے واعظ و نصیحت سے نہیں ملتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان اللہ لا یضع بالقرآن ما لا یضع ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ جو کچھ اللہ رب العزت سلطان سے کام لے لیتا ہے نا وہ قرآن کے بیان سے کام نہیں ہوتا. قرآن آپ پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سناتے رہیں، لوگ مزے لے کر ہل کر سن لیں گے آپ کی بات، بہت اچھی بات ہوگی، خوشی ہو جائے، لیکن اس پر عمل کریں نہ کریں، وہ یہاں سے اٹھ کر بھول جائیں، یہ عام دستور ہے ہمارا. لیکن جب سلطان ایک فیصلہ کرتا ہے اور اس کو نافذ کرتا ہے، اس کے نفاذ سے زمین کے اوپر وہ بہار آتی ہے جس بہار کے ہم بڑے عرصے سے بوڑھے ہو گئے طلبگار ہے. اللہ کرے ہمیں نصیب ہو ہماری زندگیوں میں، نہیں تو ہمارے بچے دیکھیں وہ بہار زمین کے اوپر قرآن کریم کے احکام کے نفاذ کی بہار. آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد زمین پر نافذ ہو جائے تو 40 دن کی لگاتار بارش سے جو برکت آتی ہے اس سے زیادہ برکت اس ایک حد کے نافذ ہونے سے آتی ہے. یہ ایک بات آپ نے یاد. رمضان المبارک آ گیا ہے، سر کے اوپر ہے، خیال کریں، حافظ اپنے طے منزل بھی تیار کریں، اور ہم لوگوں کو بھی فکر کرنی چاہیے. رمضان سے پہلے ہی جاگ جانے والا آدمی اچھا ہے. رمضان کی ابھی سے تیاری کر لیں، ٹھیک ہے؟ رمضان کی تیاری میں کیا چیز ہے جو کہ غیر حافظ کو کرنی ہے؟ یہ بھی تو آپ نے کبھی سوچا ہوگا نا. رمضان آ رہا ہے، اب وہ ضعیف حدیثیں ہیں لیکن حدیثیں کثرت سے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو وہ جو حدیثیں ہیں ان میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ مزاج میں ہیں اسلام کے. تو ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کیا تیاری کرنی ہے رمضان کی؟ رمضان کی تیاری عام آدمی کے لیے یہ ہے، سب سے پہلے تو ابھی آج اسی وقت ہر گناہ جو میری زندگی کے اندر ہے، جسے میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے، اسے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیں. پختہ ارادہ اور توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. پہلا کام تو یہیں سے شروع ہوتا ہے. جو آدمی اپنے گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتا اور اس کے پچھلے گناہوں پر استغفار نہیں کرتا، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتا. پہلا کام. دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے 10 دن پہلے تکبیر اولیٰ کا چلہ، جس کی 2 حدیثیں آئی ہیں نا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دن لگاتار تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ موجود ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو وہ آدمی جو ہے اس کو اللہ 2 پروانے عطا کرے گا. ایک یہ کہ یہ آدمی میرا بندہ منافق نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو میں نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے، بشرطے کہ دل کے اندر شرک یا کفر وغیرہ موجود نہ ہو. اس کے ساتھ پھر کوئی عمل، یہ تو عمل ہے نا، عمل جو ہے وہ کوئی بھی عقیدے کی خرابی کے ساتھ مقبول نہیں ہوتا. ایک تو پروانہ اس کو یہ ملتا ہے. اچھا، اگر کوئی آدمی لگاتار 40 دن عشاء کی نماز جو ہے وہ پڑھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو اس کو ایک پروانہ مل جاتا ہے کہ یہ بندہ میرا نفاق سے بری ہے. دوسرا پروانہ بھی حاصل کرنا اس نے کہ یہ جنتی ہے،
لیکن یہ فرمانا اس کو مل گیا کہ نفاق سے بری ہے، اس کی محنت اس کو فائدہ دے گی۔ اب یہ کام دو طرح سے ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کی زندگیوں میں تکبیر اولیٰ کا پکڑنا بڑا مشکل ہے، بھاگ دوڑ یہ وہ سب معاملات ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ رمضان سے 10 دن پہلے آدمی تکبیر اولیٰ کی نماز کی فکر کرے اور تکبیر اولیٰ میں پہنچے، اور رمضان سارے میں بھی تکبیر اولیٰ کی فکر کرے، وہاں ایک مہینہ پورا آسان ہوتا ہے۔ تو اب یہ آدمی جو ہے اس کو دونوں پروانے بھی مل سکتے ہیں، اور اگر عشاء کی کرے گا تو ایک پروانہ ملے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے اگر شروع کرے تو رمضان کے بعد 10 دن تک، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر جو ہے نا ایسی نمازیں عطا کی ہیں، بلکہ کئی سال زندگی میں ایسے گزرے تکبیر اولیٰ قضا نہیں۔ اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ جو برکتیں عطا فرماتا ہے وہ ان کے ذکر اذکار کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسری بات ہے، آپ نے رمضان کی تیاری کرنی ہے، مزاج بنا لینا فوراً کہ رمضان آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی رحمتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مال جو ہے اس کو خرچ کرنے، مال خرچ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان قریب آتا جاتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تبدیل ہوتی جاتی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ باقی دنوں میں بھی آپ سخی تھے، لیکن رمضان کے دنوں میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے تیز چلتی ہوئی ہوا تو ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، تو آپ بھی ہر وقت سخی تھے، لیکن جب ہوا تیز چلتی ہے تو ہر آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ ہوا تیز چل رہی ہے۔ تو رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت جو ہے وہ ہر شخص کو محسوس ہو رہی ہوتی تھی کہ رمضان آ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے خیرات، صدقہ خیرات چل رہی ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں سے صدقہ اور خیرات کم ہو گیا، تو اس کو بڑھانا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے، خود بھی جاگنا ہے، دوسروں کو بھی جگانا ہے۔ بس اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو انعامات ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے، ہم اپنی زندگیوں میں ان کا تجربہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ استقامت نصیب فرمائے، اور ان کے خاندانوں کو بہت برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کے اس قرآن کو محفوظ رکھے، ان کے گھر والوں کو اس گھبراہٹ سے بچائے کہ بچے کے 2 سال معاذ اللہ ضائع ہو گئے ہیں، 3 سال ضائع ہو گئے ہیں، اب بچے کو اسکول کی طرف ڈالو اور مڑ کر قرآن کو نہ دیکھنے دو۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ حافظ صاحب، ان بچوں کو جو ہے نا وہ ہر روز ان کا ایک پارہ سننا باپ کی ماں کی دونوں کی ذمہ داری ہے، تاکہ بچے کا حفظ ضائع نہ جائے۔ اگر بچہ خود سے پڑھ رہا ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے، نہیں تو بچے کو پڑھانے کا کام آپ کی اپنی محنت ہے، وہ آپ نے اگر ضائع کر دی تو آپ نے اپنا نقصان کیا نا۔ آپ نے اتنی محنت کی، بچے کے 3 سال لگائے، 2 سال لگائے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو بچے کو اور میں آپ سے جو حافظوں کے والد ہیں یا آئندہ اپنے بچوں کو حفظ کرانا چاہتے ہیں، ان سے ایک خاص آخری گزارش کریں، بچوں کا سبق بھی سننا ہے۔ آخری گزارش کیا ہے؟ ابھی تک آپ کی نیت خراب تھی، معافی کے ساتھ، ابھی تک آپ کی نیت کیا تھی؟ خراب تھی۔ اب اس نیت کو درست کریں۔ آپ کی نیت خراب کیا تھی کہ بچے کو حفظ اس لیے کرایا زیادہ تر نے کہ جی بچہ جو ہے نا جب حفظ کر لے گا، ہمارے خاندان میں ایک حافظ آ جائے گا تو 10 آدمی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ آدمی اپنی زندگی جیسے مرضی گزارے، لیکن حافظ صاحب لے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ غلط سوچ ہے، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے کہ زندگی ہم اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے اور حافظ صاحب کو جو ہے نا وہ دے دیا، یہ لے کر چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں کرنا۔ زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنے کی نیت کریں تاکہ آپ کے بچے کا حفظ پختہ ہو جائے۔ اگر آپ زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنے کی نیت نہیں کریں گے، زندگی اپنی مرضی سے گزارنے پر اصرار کریں گے، خدا نہ خواستہ بچے کا حفظ ضائع ہو گیا تو آپ کا دوہرا نقصان ہو جائے گا، خسرت دنیا والآخرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی جو ہے نا وہ فکر کریں اور اپنی نیت کو درست فرمائیں۔ پورا گھرانہ اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ بنے اور اللہ کی بندگی کی نیت کرے۔ نیت سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے، بغیر نیت کے تو کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ نیت کریں گے تو اللہ کی بندگی کریں گے تو آپ کے گھر پر ساری رحمتیں اور احسانات آپ کو برستے ہوئے انشاءاللہ ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔